تو نہیں ہو جائے گا حکومت کے ساتھ؟ دن بھر کوشش کر لی, بلکہ کل رات کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں, نمبرز نہیں پورے ہو پا رہے. چلیں اچھی بات ہے, پھر تو بھٹی صاحب کی خواہش پوری ہو جائے گی. نمبرز اگر پورے نہیں ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ نائی کے پاس گیا, نہیں مجھے لگتا ہے نمبر پورے سر پہ کتنے بال ہیں, تو اس نے کاٹنے کے بعد کہا, اس نے کہا گن لو بال کتنے ہیں. اچھا تو وہ سامنے آ جائے گا. اب تو دیکھیں نا, اب تو مطلب جتنا ٹائم ہے 10 بجے سیشن بلا لیا ہے, 12 سے پہلے تک, لیکن صبح 11 بجے بلایا تھا پہلے, اس سے پہلے کابینہ اجلاس بھی تھا. پھر چلیں جس طرح ڈیلے ہوتا رہا, کانفیڈنس میں ہوا تھا کہ ایک دفعہ اسمبلی اٹھی تھی پھر دوبارہ اسمبل ہو گئی تھی, وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کل تک مؤخر ہو جائے گا, وہ 5 منٹ کی بریک لینی ہوتی ہے, ہاؤس کو ایڈجرن کرنا ہوتا ہے, دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. ہو کیا رہا ہے آپ وہ بتائیں نا. سر میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اگر نمبرز پورے نہیں ہیں, میں تو اس بات پر آ رہا ہوں نا, میں تو ان کے سوال کو آگے لے کے چلوں گا. وہ دیکھیں نا, یہ بھی پوچھیں گے کہ بیک چینل کیا ہو رہا ہے, سامنے تو چیزیں نظر آ رہی ہیں. نمبرز پورے نہیں ہیں تو شکست ہو جائے گی حکومت کو, اچھی بات ہے. اسی کو تو جمہوریت کا حسن کہیں گے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے اگر شکست سے جمہوریت کا عالمی دن بھی ہے, پھر بھی جمہوریت کی فتح ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں پر نمبرز نہیں ہیں آپ کے پاس اور آپ ایک چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا, یا جس طرح مختلف میں کئی دفعہ وہ منورٹی میں چلے گئے, تو ٹھیک ہے. یعنی جہاں پر آپ کو عددی اکثریت ریکوائرڈ ہے اور کسی کی یعنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ ہے خوبصورتی. ہاں سوال کیا ہے کہ کیا میری اطلاعات کے مطابق یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہو جائے گی. مولانا سپورٹ کریں گے. جی مولانا صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے ہی جو ہے یہ ہوگا, ادروائز تو ممکن نہیں ہے. لیکن انتظار ہی مولانا عبدالغفور حیدری کا چائنا سے واپسی کا تھا اور حمزہ شہباز شریف صاحب کی فرانس سے واپسی کا تھا. وہ تو پہنچ گئے تھے, دونوں پہنچ گئے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کو امتحانی پرچہ کیوں بنا دیا گورنمنٹ نے؟ نہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, نہ اتحادیوں کے ساتھ, نہ مولانا کو کچھ دے رہے ہیں. تو یہ مطلب کہ سارے اراکین آئیں, 336 حاضر ہوں, پھر پرچہ جو ہے بانٹا جائے گا. نہیں, دیکھیں جو اتحادی جماعتوں کو عشائیے پر مدعو کیا گیا, وہاں پر ان کو جو ہے اعتماد میں لیا گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ ڈاک میں ہیں. مولانا صبح بھی شکوہ کر رہے ہیں, ابھی تک مجھے کچھ نہیں دیا آپ نے, کس حوالے سے آ رہے ہیں, کون سی مدد مانگنے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ دیکھیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے ہی قابل سیاستدان ہیں. پاکستان کے تمام سیاستدان ایک طرف اور مولانا فضل الرحمان ایک طرف. ہمیشہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو ہمیشہ قومی مفاد کو, جی یہ بات سچ ہے. وہ اب دیکھیں انہوں نے, یہ بات افسوسناک بات ہے, مسکراہٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. ایک شخص جو عالم دین ہے, ایک شخص جو کہ ایک اس کا والد بھی جو ہے وہ قائد حزب اختلاف رہا, یعنی وہ سیاسی گھرانہ بھی ہے, اور ایک شخص جس نے یعنی جس کے اوپر اتنے الزامات لگائے گئے, اتنا منفی پروپیگنڈا کیا گیا, اور وہ ڈیزل اور پتہ نہیں کیا باتیں جو کرتے رہے, آج انہی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. مجھے تو اللہ کی قسم بہت خوشی ہے کہ ٹھیک ہے مولانا برے ہیں نا, تو پھر کیوں امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مطلب ڈیزل سے آج عطر ہو گئے ہیں. جی آج دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی وزارتیں نہیں مانگ رہے, مولانا فضل الرحمان کو ایسی چیز نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم جوڈیشل اصلاحات میں یہ پوائنٹس ہیں, ان کو شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے ججز کی ایج کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے, جیسے خود ارشاد بھٹی صاحب فرما رہے ہیں. تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہی جمہوریت کا حصہ ہے. اختلاف رائے کے باوجود بھی آپ بیٹھتے ہیں تو کلیکٹیو وزڈم سے آپ کو بہتری نکال لیتے ہیں, لیکن آئسولیشن میں دوسروں کو چور ڈاکو کہنے سے آپ کو جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے, آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. اور پارلیمنٹ کی جو سپیس انکروچ کی تھی جوڈیشری نے, وہ واپس لے رہی ہے آج پارلیمنٹ. اور آج بڑا خوبصورت دن ہے, آپ پارلیمنٹ کو جا کے دیکھیں, بڑا رنگین نظر آ رہا ہے, چمک رہا ہے. ویسے تو عید میلاد النبی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جو لائٹس لگائی ہیں, کیا ہوتا حسن صاحب کی عوامی ایشوز پہ کوئی قانون سازی ہو رہی ہوتی, عوام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے, کوئی بجلی سوئی گیس سستی کر رہے ہوتے, کوئی عوام کا سوچ, کوئی اچھا بجٹ لے کر آ رہے ہوتے. ابھی تو آگے سن رہے ہیں کہ ایک اور نیا بجٹ. اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں آئینی قانونی معاملات, اس جوڈیشل پیکج میں ہے کیا, اور وہ کون سے نکات ایسے جس میں مولانا کو تحفظات ہیں؟ دیکھیں جب تک یہ مسودہ کسی آدمی کے پاس شیئر نہیں ہوا تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تک آپ کو بھی کچھ نہیں پتا چلا. یہ ایون ریلیونٹ جو منسٹرز ہیں ان کو بھی نہیں معلوم, وزیر قانون کو بھی نہیں معلوم. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرافٹ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہی بن چکا تھا, اور یہ 20 کے قریب آئینی جو آرٹیکلز ہیں ان میں ترامیم کی بات ہو رہی ہے. 175 سے لے کے آرٹیکل 200 کے قریب یہ جو ہے کافی آرٹیکل میں ترامیم جو ہے وہ سجسٹ ہیں.
اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی آفیشیل انوالو نہیں ہے، پرائیویٹ وکیل انوالو تھے۔ اب اس میں جو سسپینس ہے وہ جو جس پہ پی ٹی آئی کو بھی پورا زور لگا رہی ہے وہ ہے کہ اس نظام جس کی گارنٹی چیف جسٹس قاضی فیصل ہیں وہ رہیں گے یا نہیں۔ پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان پہ زیادہ فوکس یہی ہے کہ وہ ان کو آؤٹ کیا جائے۔ باقی جو ترامیم ہے میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا ایک کو فورم بنایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بلوچستان کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں، اصل چیز ہے چیف جسٹس قاضی فیصل، حکومت بھی بظاہر یہ لگ رہی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جو ساری امینڈمنٹ یا جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس کی گارنٹی تب ہی ہوگی کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کرسی پہ رہیں گے۔ اگر وہ کرسی پہ رہیں گے نہیں تو پھر بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ سارا اس وقت فوکس ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل رہیں گے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں رہتے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سیلینٹ فیچر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئین کا بیسک سٹرکچر کو وائلیٹ کرے گا، یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ معاملہ پھر جوڈیشل ریویو اس کا ہوگا، فل کورٹ میں یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، بالکل سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ لیکن پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں یہ تو پھر بھی ایک ووٹ، بلکہ وہ بھی اس میں بڑے ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ اگر لیا جائے ان کا تو وہ پریسنٹ اے اپلائی ہوگا۔ پریسنٹ اے کے لیے آپ نے پہلے ترمیم ان لوگوں سے کریں گے جو لوگ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر کیسے ہوگا؟ جو اس کے بینیفیشری بننے جا رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو ہے کہ اگر سیلینٹ فیچر کی وائلیشن ہوگی تو بالکل سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فیصل نے ملٹری کورٹ میں جو سویلین ٹرائل کے حوالے سے آئینی ترمیم 2015 میں ہوئی انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کی۔ جسٹس قاضی فیصل کی جورسپروڈنس ہے تو میرا خیال ہے کہ اس جورسپروڈنس کو فالو کریں گے بہت سے ججز۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک پلان ہے کہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا، جو بڑا ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری اور طاقتور طبقے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دباتے رہے۔ افتخار چودھری کا دور ہو، ثاقب نثار کا، اب پارلیمنٹ کا نام لے کے جوڈیشری کو دبایا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب۔